جو سیل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جیل کے اس طرف جو ہے وہ اسرائیل کے فوجی ہماری اس حالت کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور تھوک پھینک رہے تھے زمین پہ. جس طرح آپ نے دیکھا ہو غصے میں کوئی کسی کی کوئی آدمی پرابلم میں ہو اس کو دیکھ کے جو ہے مور امپورٹنٹلی کوئی تھوک پھینکتا ہے. سو دیٹس وائی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنے پر مجبور چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے تھوک پھینکی ہے ان لوگوں کے سامنے اور ان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی یہ لوگ ایکٹیوسٹ تھے, یہ کوئی مجرم لوگ نہیں تھے, تو کھانا لے کر جا رہے تھے غزہ کے لیے. تو یہ حال ہوئی ہے. اگلی بات سنیے گا, اگلی بات اس سے بھی ورس ہے. اب اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ دا فوڈ وی ور گیون واز انفیسٹڈ ود انسیکٹس. تو کہا کہ جو ہمیں فوڈ دیا گیا وہ کھانا جو تھا وہ پھپھوندی اس میں لگی ہوئی تھی, جو کھانے میں پرانا کھانا ہو جاتا ہے, اور اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے. یعنی ہم اس کو جو ہے وہ کھانے کے قابل بھی نہیں تھا وہ کھانا جو ہمیں 2 دن دیا گیا. پانی تو ملا ہی نہیں ان کو. اگلی بات سنیے گا, تو اگلی بات اور بھی ورس ہے. اب دیکھیے اس پورے فلوٹیلا میں بہت ساری مسلم خواتین بھی تھی جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اسکارف کیا ہوتا ہے. مسلم گرلز جو ہوتی ہیں وہ کئی حجاب بھی کرتی ہیں. اب کیرن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وومن ہیو دیئر حجابs ripped off their heads violently by Israeli police officers and then forced to crawl without these hijabs. اب یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے جو میں اگلی کرنے لگا ہوں, ہوپفلی آپ سن سکتے ہیں. کیرن صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ یو کے ایک جرنلسٹ ہیں کہ جو خواتین تھیں فیمیل جنہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا ان کا حجاب زور سے پکڑا گیا, ان کے سر سے پکڑ کے ان کا حجاب جو ہے وہ نکالا گیا, ان کے بالوں سے پکڑ کے ان کو زمین پہ لٹایا گیا اور ان کو کہا گیا آپ کرالنگ کرو جس طرح چھوٹے بچے کرال کرتے ہیں وداؤٹ حجاب. یعنی ان کو ہیوملیٹ کیا گیا. اینڈ یہ ایک بہت زیادہ سچویشن جو ہے میں بتاؤں گا آگے آنے والے ٹائم پہ اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں, بٹ اٹس ویری ویری سیڈ تھنگ. اگلی بات سنیں گا. اب ایک اسرائیل کی ایک ملیشیا کی ایک ایکٹیوسٹ ہے, ان کا نام ہے حزوانی ہیلمی. مس حزوانی جو ہے وہ ہیلمی جو ہیں وہ مور امپورٹنٹلی وہ بھی ملیشیا کی ایکٹیوسٹ ہیں, وہ بھی اس فلوٹیلا میں ساتھ کھڑی ہوئی تھیں. اب انہوں نے کیا بات بتائی ہے وہ سنیے گا. انہوں نے یہ بات بتائی کہ اٹ واز اے ڈیزاسٹر, they treated us like animals. She also said that they were denied clean water, food and medication. تو کہا گیا کہ یہ جو محترمہ ملیشیا کی ایکٹیوسٹ ہیں مس حزوانی, یہ گانے بھی گاتی ہیں, سانگ سنگر بھی ہیں. انہوں نے یہ بات کی کہ مور امپورٹنٹلی ہم لوگوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا گیا, نہ ہمیں صحیح طریقے سے پانی ملا, نہ کھانا ملا, نہ ہماری ٹیک کیئر کی, اور ہمیں ڈینائی کیا گیا ہر چیز سے. اب اگلی بات سنیے گا. ایک امریکہ کی, اس میں کیونکہ پوری دنیا سے لوگ شامل تھے, ایک امریکہ کے بھی ایکٹیوسٹ تھے, پارٹیسپینٹ تھے, ان کا نام تھا مسٹر ونفلیٹ بیور. مسٹر ونفلیٹ ویئربرڈ صاحب نے ایک بڑا ایک امپورٹنٹ اکاؤنٹ دیا ہے, اپنا آنکھوں دیکھا حال بتایا, کیونکہ وہ بھی اس میں شامل تھے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ Greta Thunberg was treated terribly and used as propaganda, recalling how she was shoved into a room as far-right National Security Minister Bin Gvir entered. اب کیا ہوا, اب اس ذرا سچویشن کو سمجھیے گا. بہت سارے اکاؤنٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب بن گویر صاحب جو نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں اسرائیل کے, وہ انٹر ہوئے, اس ٹائم جو گریٹا تھمبرگ تھی ان کے بالوں سے پکڑ کے ان کو نیچے لٹایا گیا, اور جو بن گویر صاحب ہیں جو ہی انٹر ہوئے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو لٹایا گیا, اور ان کو جو ہے وہ دکھایا گیا کہ دیکھیں ہم نے گریٹا تھمبرگ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں, آج ہم نے ان کے آپ کے سامنے ان کو ہم نے لٹایا گیا ہے. وہ نہتی تھیں اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بہت ان اپروپریٹ حرکت ہوئی, لیکن ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی. گریٹا تھمبرگ کو یہ کہا گیا کہ آپ چومیں اسرائیل کا فلیگ, اور ان کو لٹایا گیا زمین پر, کہا کہ اسرائیل کے فلیگ کو آپ چومیں. اگلی بات سنیے گا. اب ایک اور اکاؤنٹ ہمیں, ایک اور آئی وٹنس اکاؤنٹ ہمارے سامنے آیا ہے. اٹلی کے ایک جرنلسٹ ہیں, ان کا نام ہے لورزینو ایگوسٹینو. مسٹر لورزینو ایگوسٹینو صاحب جو ہیں یہ اٹلی کے ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی اپنا ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ بتایا. یہ صاحب کہتے ہیں کہ گریٹا تھنبرگ, a brave woman, is only 22-year-old. She was humiliated and wrapped in an Israeli flag and exhibited like a trophy. اب سنیے گا بات. ٹرکی کا ایک اور آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے, وہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ان صاحب کا نام ہے لرزینو, یہ اٹلی کی ایک جرنلسٹ ہے, ان کا نام ہے لرزینو ایگسٹینو. یہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹا تھنبرگ جو ہیں وہ 22 سال کی ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا گیا, ان کو چاروں طرف سے ان کی باڈی کو لپیٹا گیا, اسرائیل کے فلیگ چاروں طرف سے لپیٹا گیا ان کے اوپر, اور پھر ان کو ٹرافی کی طرح پریڈ کرائی گئی ان کی. مطلب کتنی طوفان بدتمیزی کی گئی ان کے ساتھ, اور ان کو پراپرلی ہیوملیٹ کیا گیا سب کے سامنے کہ دیکھو گریٹا تھنبرگ ایسی باتیں کرتی تھی, ہم نے اس کے ساتھ یہ کام کیا. اب اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ کہ ایک ٹرکی کی ایک ٹی وی پریزنٹر ہے, ان کا نام ہے اقبال
گرپینر، یہ ایک فیمیل ٹرکش پریزنٹر ہیں، ان کا نام ہے اقبال گرپینر، یہ بھی اس فلوٹیلا میں ساتھ تھیں، گریٹا تھمبرگ اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ساتھ تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ they treated us like dogs، ہمیں کتوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا. they left us hungry for 2 days، they didn't give us water، we have to drink from the toilet، it was terribly hot day and we weren't all roasting. اب ہوتا کیا تھا، اب ذرا اس سینریو کو سنیے گا. اب جتنے بھی آئی وٹنس اکاؤنٹ بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانی بھی نہیں ملا، ہم نے واش روم کا گندا پانی پیا ہے، ہمیں کھانا نہیں ملا، ہمیں کسی نے کوئی پوچھا نہیں، ہمیں میڈیکیشن نہیں ملی، اور جب ہم اس پریشان کن حالت میں ہوتے تھے تو باہر سے جو پولیس اہلکار ہیں وہ ہم پہ ہنستے تھے، ہمیں روسٹ کرتے تھے، ہم پہ کہہ لگاتے تھے، ہمیں اور زیادہ تکلیف دیتے تھے بائی دیئر ورڈ سائیکولوجیکلی. اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو اس ٹائم انفارمیشن آ رہی ہے اس میں گریٹا تھمبرگ سمیت باقی جتنے بھی تقریباً 160 اور لوگ ہیں وہ ایتھنس یعنی گریک کے جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر لینڈ کیا ہے. آپ لوگوں نے فوٹیج دیکھی ہوگی، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، جہاں پہ ہزاروں لوگوں نے ان لوگوں کا استقبال کیا، اور گریٹا تھمبرگ نے جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. گریٹا تھمبرگ نے کہا ہے کہ دیٹ دس مشن ہیڈ ٹو ایگزسٹ ان اے شیم urging the world to act to prevent Israeli genocide of the Palestinians. انہوں نے کہا کہ یہ جو حرکتیں کی گئی ہیں ہمارے ساتھ یہ بڑی شیم فل ہیں، میں دنیا کو کہتی ہوں کہ جو اسرائیل جینوسائڈ کر رہا ہے پیلسٹین میں اس کو ختم کیا جائے. آگے گریٹا تھنبرگ کہتی ہیں کہ we are not even seeing the bare minimum from our governments. گریٹا تھمبرگ کہتی ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے کسی بھی طرح کی کنڈیمنیشن نہیں، ہمیں نہیں پتہ لگ رہی کہ ہماری گورنمنٹس کچھ کر ہی نہیں رہی، نہ سویڈن کی گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، نہ کسی اور کی گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، نہ کوئی ان چیزوں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. اب اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ ہے کہ ایک فرانس کی ایک پارلیمنٹیرین ہے، فرانس کی یہ ایک فرینچ پیلسٹینین ممبر آف یورپین پارلیمنٹیرین، مس کا نام ہے مس ریما حسن. مس ریما حسن جو ہے شی از دا فرینچ پیلسٹینین ممبر آف دا یورپین پارلیمنٹ. انہوں نے ایک ریسنٹلی بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی، یہ بھی اس فلوٹیلا میں ساتھ تھیں. یاد رہے پاکستان کے سینیٹر مشتاق صاحب بھی اس فلوٹیلا میں تھے، میں بھی ان کی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. Miss Rima Hassan reported that having been hit by Israeli police after the flotilla was intercepted, I was beaten by 2 police officers when they put me in the van. Miss Rima Hassan کہہ رہی ہیں جو کہ ایک یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے گھسیٹا گیا، میری ٹھکائی کی گئی، مجھے مارا گیا اور مجھے گھسیٹ کر وین میں لے کر جایا گیا، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ایک فیمیل کو مارنا نہیں چاہیے، بلکہ کسی کو بھی نہیں مارنا چاہیے. یہ لوگ تو صرف مور امپورٹنٹلی سامان لے کر جا رہے تھے. اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ ایک اور صاحب ہیں یاسمین ایکر. یاسمین ایکر جو ہیں یہ ممبر ہے فلوٹیلا اسٹیلنگ کمیٹی کے. انہوں نے بات کی ہے کہ the detainees were treated like animals and terrorists. We were physically assaulted. We were deprived of sleep. We did not have any clean water the first 48 hours. There was no food, no water at all. اب بات یہ ہے کہ جتنے بھی اکاؤنٹس کو، میں سارے اکاؤنٹس کو ویریفائی کیا ہے، تقریباً مور دین 100 سے زیادہ لوگوں نے انٹرویوز دی ہیں. میں نے 100 سے زیادہ لوگوں کے کل پوری رات سے انٹرویوز سن رہا ہوں. آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے. میری جو 12 ٹیمز کے ہمارے ممبرز ہیں وہ بھی سارے اس چیز کو دیکھ کر مجھے انہوں نے انفارمیشن بھیجی ہے. بات یہ ہے سارے کے سارے جو اس ٹائم اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانی نہیں ملا، ہمیں کھانا نہیں ملا، خواتین کے حجاب کو اتارا گیا ہے، پہلے ان کو گھسیٹا گیا ہے، اسرائیل کے فلیگ کو چومنے پر مجبور کیا گیا اور ان کو کرالنگ کرائی گئی جس طرح چھوٹے بچے کرالنگ نہیں کرتے. اتنی زیادہ طوفان بدتمیزی کی گئی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایک پریزنر کے ساتھ بھی نہیں کی جاتی. اب اگلی بات سنیے گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا گیا. اب اگلی بات سنیے گا. اٹ شوز کہ یہ تو ایکٹیوسٹ تھے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. آپ سوچیے گا کہ جو لوگ جو ہیں جو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ پیلسٹین کے جو پیلسٹینینز ہوں گے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہوگا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے آئے تھے، جو بہت امیر لوگ تھے، جو کہ بہت امپورٹنٹ کنٹریز سے آئے تھے. آپ یہ سوچ سکیے گا کہ جو اس ٹائم جو ہے مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ پیلسٹینین لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کتنا طوفان بدتمیزی کیا جاتا ہوگا. میں آپ لوگوں کے سوالات ابھی تھوڑی دیر بات کرتا ہوں. اگلی بات سنیں گا. اب اسرائیلی گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ کیا اس طرح کا کام ہوا ہے. تو اسرائیل ہیز ریجیکٹڈ دا ایکوزیشن آف مس ٹریٹمنٹ ایز ان ٹرو.
اسرائیل کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ سب جھوٹ ہے, لیکن جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ہمارے پاس, مور دین 100 اکاؤنٹس جو کہ آئیڈ وٹنس ہیں, جو کہ اس کمرے میں تھے, انہوں نے ساری کی ساری باتیں سیم ٹو سیم میچ کی ہیں. ہم کو سب آئی وٹنس اکاؤنٹ کو میچ بھی تو کرتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے. ان 100 کے 100 کی سارے اکاؤنٹس میچ ہوئے انفارچونیٹلی, اور یہ بہت برا انسیڈنٹ ہوا ہے, لوگوں کے ساتھ طوفانیں بدتمیزی کیا گیا, جن لوگوں کو پکڑا گیا, اور ایڈ بھی نہیں دی گئی. اگلی بات سنیے گا, اب اس سارے معاملے کی میں امپلیکیشنز پہ جاؤں گا, پھر میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا. دیکھیے بات یہ ہے, ایک بات ذرا سمجھیے گا غور سے, یہ جو 500 کے 500 جرنلسٹ ہیں, میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, یاد رکھیے گا ان کا انفلوئنس دنیا میں بہت زیادہ ہے. ان کا انفلوئنس ٹی وی پر بھی ہے, ان کا انفلوئنس ریڈیو پر بھی ہے, ان کا انفلوئنس آرٹیکلس پر بھی ہے, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ہے, ان کے یوٹیوب چینلز بھی ہیں. اسرائیل کی جو فوج نے ان کے ساتھ کیا ہے, اب اگلے کئی سال تک یہ اس کے بارے میں کتابیں لکھیں گے, اس کے بارے میں بات کریں گے, جس سے اسرائیل کی جو ڈپلومیٹکلی امیج ہے وہ خراب ہوگا کہ اسرائیل کی فوج لوگوں کے ساتھ اس طرح مس ٹریٹ کرتی ہے جو کہ صرف لوگوں کو فوڈ دینے کے لیے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, یہ بات بڑی امپورٹنٹ, اس کو ذرا سمجھیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے, مور امپورٹنٹلی, کہ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہم لوگوں کے سامنے آئے گی, اور وہ چیز ہمارے کیا سامنے آئے گی, وہ چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ ایز آف ناؤ جو اس ٹائم معاملات اور ہمیں نظر آئیں گے, خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو اس ٹائم جو ہے وہ کتابیں لکھ سکتے ہیں, آرٹیکل لکھ سکتے ہیں, میڈیا پہ ایک نئی کمپین چلا سکتے ہیں, جس سے لاکھوں لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے گی کہ اسرائیل کی فوج لوگوں کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرتی ہے. جب وہ ان ایکٹیوسٹ کے ساتھ ایسا ٹریٹ کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ جو پیلسٹین کے لوگ ہیں, عام پاپولیشن, ان کے ساتھ یہ کیسے ڈیل کیا جاتا ہوگا. تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگلا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ نئی بکس اب آنے والے ٹائم پہ لکھی جائیں گی, نئے اکاؤنٹس, آئی وٹنس اکاؤنٹس, نئی ڈاکومنٹریز بنائیں گے اس بارے میں, اور جو آئی ڈی ایف کے اگینسٹ, اسرائیلی ڈیفنس فورس کے اگینسٹ, یا اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اگینسٹ جو ایک سینٹیمنٹ دنیا یا یورپ میں ہمیں بنتا ہوا نظر آئے گا, وہ اور اسٹرانگ ہوگا, اور اس سے پریشر امریکہ میں بھی جائے گا. اچھا, میں ایک رائٹ ونگ میڈیا کو بھی کل سے دیکھ رہا ہوں, آسٹریلیا ٹی وی کو میں دیکھ رہا ہوں, اس کے علاوہ میں اور امریکہ کا جو فاکس نیوز ہے اس کو دیکھ رہا ہوں, اور رائٹ ونگ جتنے بھی میڈیا نیوز ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے بڑا مذاق اڑایا گریٹا تھمبر کے ساتھ جو ہوا ہے, انہوں نے بڑا مذاق اڑایا اس چیز کا. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون ویری امپورٹنٹ تھنگ, چاہے کوئی آدمی آپ کا مخالف بھی ہو, کوئی بھی ہیوملیٹ ہو اس طرح, اس چیز کو ہم انڈورس نہیں کر سکتے. چاہے میرا کوئی مخالف بھی ہو, اس کے ساتھ بھی اس طرح کوئی مس ٹریٹ کرے کہ اس کے جسم پہ جھنڈا لگا دیا جائے, اس کو کرال کرایا جائے, اس کو تھپڑ مارے جائیں, اس کو ہیوملیٹ کیا جائے, اسے زمین کو چٹوایا جائے, اس کے سامنے تھوک پھینکی جائے, یہ بڑی گندی و بڑی طوفان بدتمیزی ہے. بٹ اسرائیل از ڈوئنگ دیٹ, اور رائٹ ونگ جتنا بھی میڈیا اس ٹائم وہ اس چیز کو انفارچونیٹلی انڈورس کر رہا ہے. اگلی بات سنیں گا, اگلی بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لا کی, تو اس میں تو اسرائیل کی سارے کام جینوسائیڈل کر رہا ہے. بٹ دا پرابلم رائٹ ناؤ از دیٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پوری طریقے سے, پوری امریکن جو ملٹری ہے, امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ یا پینٹاگون ہے, وہ پورے کا پورا اس ٹائم ساتھ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے, اور دیٹس واٹ اٹ از. اسرائیل کا ساتھ جو ہے وہ سارے لوگ دیں گے, تو اس سے کیا ہوگا, اسرائیل جو چیزیں کر رہا ہے وہ آنے والے ٹائم پہ اسرائیل اس طرح کی اور ورس چیزیں کر سکتا ہے جس سے معاملات آنے والے ٹائم پہ اور خراب ہو سکتے ہیں. بٹ ون تھنگ فار شیور, کہ یہ جو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ طوفان بدتمیزی ہوئی, جن لوگوں کو ڈریگ کیا گیا زمین پہ, اب جو لوگوں کے اندر غم و غصہ اور ایک نفرت جو ہے وہ پھیلی جا رہی ہے, وہ آنے والے ٹائم پہ بڑھے گی, ایز فار ایز جو اسرائیل کی اس ٹائم جو ہے وہ گورنمنٹ یا اسرائیل کی جو ملٹری ان لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے. اب مور امپورٹنٹلی جو ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اکاؤنٹس آ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز بتاتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق صاحب کے حوالے سے بھی اس ٹائم بہت ساری ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں. اب مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کا جو میڈیا ہے, اور پاکستان کا جو اس ٹائم فارن آفس ہے, اس نے یہ کنفرم کیا ہے 1 گھنٹے پہلے کہ جو پاکستان کے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں وہ سیف ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب سیف ہیں, لیکن وہ ابھی بھی اسرائیل کی کسٹڈی میں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ بھی جلد سے جلد جو ہیں وہ وہاں سے رہا ہوں, کیونکہ سینیٹر مشتاق صاحب اس ٹائم اسرائیل کی جیل میں ہیں, قید ہیں. یہ پاکستان نے کنفرم کیا ہے, اور بھی بہت سارے لوگ اس ٹائم انفارچونیٹلی اسرائیل کی جیل میں قید ہیں, اور اسرائیل کی جو فوج ہے وہ اس ٹائم جو ہے مور امپورٹنٹلی ان کے ساتھ جس طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے اس کا مجھے بھی پتا ہے اور اس کا آپ کو بھی پتا ہے. اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اگلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم ملیشیا, انڈونیشیا, یورپ کے کنٹریز کے جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے, خاص طور پہ گریک ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, اٹلی ہو گیا, ان کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, بیکاز پورے کے پورے اس ٹائم یورپین کنٹریز میں جو غزہ کے فلوٹیلا کو ایک دم سے کیپچر کیا گیا, ہاسٹیج بنایا گیا, اس کے بارے میں کمپینس چل رہی ہیں. لوگ بہت ناراض ہیں, لوگ بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں پورے ویسٹرن میڈیا میں. ایون آپ امریکن میڈیا کو دیکھ لیں, آپ یورپین میڈیا کو دیکھ لیں, اب بات یہ کھل رہی ہے. پہلے شاید اینٹی سیمیٹزم کہا جاتا تھا اس چیزوں کو کہ آپ اسرائیل کے بارے میں بات کریں, آپ جوئش کے بارے میں بات کریں, بٹ
اب یہ بات کلیئر ہوگی کہ اینٹی سیمیٹزم کچھ اور چیز ہے اور اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں اس پہ بات کرنا کچھ اور چیز ہے. اب لوگ 7 اکتوبر کے بعد جو ہوا واقعہ یاد رکھیے گا, آج 2 سال ہو چکے ہیں, 2 سال آج ہو چکے ہیں. آج کے دن حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ, آج 2 سال ہو چکے ہیں اس سارے معاملے کو. آج 7 اکتوبر ہے. اگلی بات سنیے گا, اگلی مور امپورٹنٹ بات یاد رکھیے. اور کل 8 اکتوبر ہے, کل کے دن پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا, اس کو 20 سال ہو گئے ہیں جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا. کل 8 اکتوبر کا بڑا ایک اداسی والا دن ہے پورے پاکستان کے لیے, کیونکہ 20 سال ہو گئے ہیں کل جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں 2005 میں. اینی ویز, اب موونگ فارورڈ اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی اب ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا اسرائیل کی جو ملٹری ہے اور اسرائیل کی گورنمنٹ ہے وہ ایک طرف تو پریشان ہے. اب یاد رکھیے گا حماس کا جو ایک دم سے حماس نے پیس ایگریمنٹ کو ماننے کی بات کی گئی ہے, جو اس ٹائم نیتن یاہو صاحب ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے. ہمارے پاس جتنے بھی فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹس آ رہے ہیں ڈفرنٹ سورسز سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو صاحب از ناٹ ہیپی ود آل آف دس وٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان سائڈ امریکہ اینڈ حماس کے درمیان جو بھی ڈیل ہو رہی ہے اس سے اس ٹائم اسرائیل خوش نہیں ہے. اور اس کی نا خوش ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پر بہت سارا جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ آ گیا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے اس جنگ کو ختم کریں. بیکاز اگر وہ جنگ ختم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ جو اسرائیل کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں نیتن یاہو صاحب کے خلاف کرپشن کے, وہ دوبارہ سے اٹھ جائیں گے اور ان کی حکومت 1 سے 2 مہینے میں فارغ ہو جائے گی. تو وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ختم ہو, لیکن اینی ویز امریکہ نے پریشر ڈالا ہے اور وہ جنگ ختم کرانا چاہتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, اسرائیل نے جو اس ٹائم ایکٹیوسٹ کے ساتھ کیا ہے اس سے جو اس کی گلوبل امیج ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے. رائٹ ونگ ایکٹیوسٹ بھی ایون اسرائیل کے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو غزہ کے جو فلوٹیلا کے لوگوں کے ساتھ طوفان بدتمیزی کی گئی, ان کو کھانا نہیں دیا گیا, ان کے بالوں کو نوچا گیا, خواتین کے جو حجاب تھے ان سے حجابوں کو پھاڑا گیا, ان کو کرول کرایا گیا, یہ طوفان بدتمیزی جو ہوا ہے, یہ جو ہیوملیشن ہوئی ہے, یہ ایکٹیوسٹ نہیں بھولیں گے. یاد رکھیے گا ان سب ایکٹیوسٹ کے ملینز اینڈ ملینز آف میں فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ. تو اس طرح کی یہ کوئی بہت بڑی کیمپینس لگا سکتے ہیں. ابھی جو گریٹا تھمبرگ کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے, تو اٹ شوز کہ ٹویٹر پورا ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جو رائٹ ونگ میڈیا ہے وہ اس چیز سے خوشی منا رہا ہے کہ اچھا ہوا. لیکن یاد رکھیے گا ہیوملیشن کسی کی بھی ہو, ہیوملیشن اچھی بات نہیں ہے, آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. بٹ اسرائیل یہ کر رہا ہے بیکاز امریکہ اس کے ساتھ ہے. اچھا اگلی بات یہ, اب اگلی بات یہ کہ یاد رکھیے گا جب بھی اسرائیل اٹیک کرتا تھا حماس پہ یا اسرائیل اٹیک کرتا تھا پیلسٹین کے لوگوں پر, ان کو مارتا تھا آج سے 10 سال پہلے, تو جتنا بھی میڈیا تھا وہ چپ رہتا تھا, جتنا بھی میڈیا تھا وہ بہت خاموش رہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ میڈیا کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ بولے گا تو اسرائیل کی طرف سے جو امریکہ کا انفلوئنس ہے وہ امریکن ناراض ہوں گے اس چیز سے. لیکن 7 اکتوبر کے بعد جو 72-73 ہزار لوگوں کا جینوسائیڈ ہوا ہے, اس کی بات جو ہے وہ لوگوں کے اندر سے ڈر ختم ہو چکا ہے. اب میڈیا میں, مین اسٹریم میڈیا میں, ایون ویسٹرن میڈیا کی میں بات کروں, فرانس ٹی وی کی بات کر لیں آپ, اسکائی نیوز کی بات کر لیں, بی بی سی کی بات کر لیں, ایون یو ٹاک اباؤٹ CNN, یو ٹاک اباؤٹ دا لیفٹ ونگ میڈیا, جتنے بھی میجر میڈیا ہیں وہ سارے کے سارے یہ بات کریں گے جو اس ٹائم ہو رہا ہے پیلسٹین میں وہ غلط ہو رہا ہے. جو بدتمیزی کی گئی, طوفان بدتمیزی کی گئی ان سارے غزہ کے فلوٹیلا کے ان سب لوگوں کے ساتھ, ایکٹیوسٹ تھے جو 500 کی تعداد میں, جس میں پارلیمنٹیرینز بھی تھے, ان کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی کی گئی وہ ایک کنڈیمیبل چیز ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی صحیح ہے کہ اسرائیل کو کوئی روک نہیں پا رہا, وہ لوگوں کو مار رہا ہے, اس کو کوئی روک نہیں پا رہا بیکاز امریکہ اس کے ساتھ ہے. اس نے قطر پہ بھی اسٹرائک کی, امریکہ اس کے ساتھ ہے, امریکہ نے اس کو کچھ نہیں کہا, امریکہ نے صرف سوری دلوا دی, بٹ امریکہ نے پراپرلی اس کو کنڈیم نہیں کیا. سو دا تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ یہ جو طوفان بدتمیزی ہے یہ ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, جب تک کہ امریکہ اسرائیل کو نہیں روکے گا یہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور جہاں تک بات ہے کہ جو غزہ میں ایڈ جانے کی بات ہے, تو اوبیسلی غزہ میں فی الحال ایڈ رکی ہوئی ہے, غزہ میں ایڈ نہیں جائے گی. اور فائنلی جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ غزہ کے حل ہوں, بیکاز جہاں وہاں پہ لوگوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے, جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, از بینگ ویری ویری کنڈیمیبل. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو غزہ میں بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں, کلوریا پھیل گیا, ملیریا وہاں پہ پھیل گیا, ڈفرینٹ جو ہے مور امپورٹنٹلی جو بیماری ہے وہاں پہ پھیل گئی ہیں, اور لوگ بہت پریشان ہیں, لوگ بھوکے ہیں, ان کو کھانا نہیں مل رہا, بہت ورس کنڈیشن ہے غزہ کی. یو کین ناٹ ایون امیجن کہ وہاں کی کنڈیشن کیا ہے. سو دیٹس واٹ اٹ از رائٹ ناؤ. اور جہاں تک بات ہے سینیٹر مشتاق صاحب کی, پاکستان کی اتھارٹیز نے کنفرم کیا کہ سینیٹر مشتاق صاحب کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا, وہ اسرائیل کی کسٹڈی میں ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی اور لوگ ہیں وہ رہا ہوں, وہ آزاد ہوں, اپنے گھر جائیں اور معاملات جو ہیں وہاں کے حل ہوں. اور ہم سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں معاملات. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھا ہوا ہوں, پھر میں اس کے بعد اگلی ویڈیو بناؤں گا. یاد رہے کل آسٹریلیا میں سڈنی میں ایک شوٹ آؤٹ ہوا ہے, ہم اس پہ ویڈیو بنائیں گے. تھینک یو سو مچ.
تھینک یو سو مچ سریش بھائی. میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بیان کرنا ہوگا, آپ بہت دیر سے بدتمیزی کر رہے ہیں. آپ ریلیجن کو بیچ میں مت لائیے, جنرلی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے آپ کیجیے گا. تھینک یو. شیوام کمار بھی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ. آپ ریلیجن کی بات مت کیجیے گا, میں سمجھتا ہوں یہ ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے. آپ جنرلی بات کر لیں, جیو پالیٹکس کی, وہ ہم لوگ آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. تھینک یو. اوکے, میں اوپر سے آپ کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ پلیز لیٹسٹ کمنٹس بھی کیجیے گا, اور پلیز ہمیں سپورٹ کیجیے گا. آپ لوگوں کے سپورٹ کا اور آپ کے پیار کا بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دوں گا, تھوڑی دیر میں لائیو ہوں, اور میں آپ لوگوں سے ہمارا جیز کیش کا اکاؤنٹ نمبر بھی شیئر کرتا ہوں. پلیز آپ لوگ اس پہ بھی ہمیں سپورٹ کریں. یہ ہمارا جیز کیش کا اکاؤنٹ نمبر ہے, پلیز پہ سپورٹ کیجیے گا. وی ول بی ویری تھینک فل ٹو آل آف یو. تھینک یو. اور ہمارا انگلش کا چینل ہے جیو پالیٹکس لیب, اس کو بھی سبسکرائب کریں. تھینک یو. کرشنا بھائی بہت شکریہ میسج کا. عبد الباسط بھائی تھینک یو سو مچ. واٹ از دا رول آف یو این چیف اینڈ دا سیکورٹی کاؤنسل؟ نو رول, نو رول, زیرو رول, انڈا, کوئی رول نہیں ہے. آپ لوگ سوالات کریں, میں اوپر سے بھی کمنٹس کرتا ہوں. خبر دیش ٹی وی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ارجن بھائی تھینک یو سو مچ اگین. گیمنگ شن فلاور کہہ رہی ہیں کہ وٹ از دا اپ ڈیٹ آن پاکستان گیٹنگ نیو ایئر ریمز A28 میزائل فار F-16. جی گیمنگ امریکہ پاکستان کو F-16 کے لیے میزائلس دے رہا ہے, اور امریکہ کی جو ڈاکومنٹس آ گئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو وار ڈپارٹمنٹ ہے اس سے, میں اگلی ویڈیو اسی پہ ہی بناؤں گا. تھینک یو. رون بھائی کہ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ سی پیک ہولڈ پر کیوں ہے؟ نہیں رون بھائی, سی پیک ہولڈ پہ نہیں ہے, کام چل رہا ہے وہاں پہ. نادر بھائی کیسے ہیں آپ؟ نادر بھائی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے بارے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے فیوچر میں, 1-2 سال میں وہاں پر کیا ہوگا اور پیلسٹین کنٹری بن جائے گا؟ دیکھیے نادر بھائی, امریکہ نہیں چاہتا کہ پیلسٹینین ایک اسٹیٹ بنے, اسرائیل بھی نہیں چاہتا, تو پیلسٹینین اسٹیٹ بننا بڑا مشکل ہے, آسان کام نہیں ہے. جہاں تک بات ہے غزہ کا کیا ہوگا, دیکھیے انفارچونیٹلی ٹو سے بٹ غزہ کے حالات مجھے برے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اٹس ویری سیڈ ٹو سے بٹ میں ریئلزم پر بلیو کرتا ہوں, اور مشکل ہے کہ اسرائیل وہاں پہ بم باری روکے انفارچونیٹلی. ویپن بھائی کریں بھائی جائن گریٹا تھمبر کا کیا ہوا؟ گریٹا تھمبر صاحبہ جو ہیں وہ اب ریلیز ہو چکی ہیں, وہ واپس جا چکی ہیں. تھینک یو. عبد الباسط بھائی کریں وومن رائٹ ایشوز اینڈ انٹرنیشنل پلیس میڈیا. تھینک یو باسط بھائی. رون بھائی کریں کہ پاکستان اگر USA کی طرف جائے گا تو چائنا برا مان جائے گا. بالکل برا مان جائے گا, بالکل مان جائے گا, لیکن پاکستان بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے نا. پاکستان نہ صرف نہ چائنا کی طرف پوری طرح جھکا ہوا ہے, نہ امریکہ کی طرف. پاکستان ہر طرف سے اپنا بینیفٹ لے رہا ہے, اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں, کسی سے لڑائی نہیں مول لیتے. تھینک یو. زیبی بھائی کیسے ہیں آپ؟ کارتک بھائی تھینک یو سو مچ. لیکن ڈاکٹر شراز بھی کریں پاکستان, تھینک یو سو مچ شراز بھائی. شادیہ کہہ رہی ہیں سینیٹر مشتاق کے بارے میں بتائیے گا. شادیہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں ان کو رہا ابھی تک نہیں کیا, اسرائیل کی وہ کسٹڈی میں ہے. رضوان بھی تھینک یو سو مچ اگین. لیڈی بھائی بہت شکریہ میسج کا. ایلبن بھائی تھینک یو سو مچ اگین. ابن ٹرک بھائی بہت شکریہ میسج کا. بیئر بھائی تھینک یو سو مچ اگین. لیاری بھائی تھینک یو سو مچ اگین. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. فنی بھائی ہاؤ آر یو برو, کیسے ہیں آپ؟ عبداللہ بھائی تھینک یو سو مچ اگین. ورلڈ ڈاکومنٹری آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ورلڈ ڈاکومنٹری بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. عبد الباسط بھائی کریں آفٹر اینڈ دا وار اسلامک کنٹری انویسٹمنٹ ان غزہ موسٹلی گلف کنٹریز انویسٹمنٹ ان غزہ. جی بردر, اگر وار اینڈ ہوتی ہے تو ایسا ہوگا. ہمارے پلیز جیز کیش پہ بھی ہمیں سپورٹ کیجیے گا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سراب بھائی. اوکے مانو بھائی کریں کہ تھینک یو سو مچ مانو بھائی, تھینک یو سو مچ اگین آپ کے میسج کا. السلام علیکم بردر. وعلیکم السلام. اینکشیس ہاؤ آر یو برو. کرشنا بھائی بہت شکریہ میسج کا. جیشکرن سنگھ بھائی ہاؤ آر یو برو, کیسے ہیں آپ؟ 5000 دوست یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. آئی ایم سو تھینک فل ٹو آل آف یو. اینکوش تھینک یو سو مچ اگین. مانو بھائی بہت شکریہ. اسد بھائی کہہ رہے ہیں فری پیلسٹائن. تھینک یو. اینکشیس تھینک یو سو مچ اگین. ہارن پرت بہت شکریہ. اینڈ جان پر اگین تھینک یو سو مچ اگین فار دا میسج. اسد بھائی بہت شکریہ آپ کے میسج کا. کرشن بھائی کیسے ہیں آپ؟ جین بھائی کہہ رہے ہیں تھینک یو سو مچ اگین. اوکے اوکے. ابن ٹرکنگ کہہ رہی ہیں کہ ڈز دا لیک آف فیوچر پروڈکٹس اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ دیٹ سی پیک انڈیکیٹس دیٹ چائنا از ڈسٹینسنگ اٹ سیلف فرام پاکستان؟ نو, چائنا از ناٹ. چائنا از انویسٹنگ ان پاکستان, اٹ از ناٹ ڈسٹینسنگ. اوکے. نادر بھائی کہہ رہے ہیں حماس نے اگر سرنڈر کر دیا, آپ کے خیال سے حالات غزہ میں ٹھیک ہو جائیں گے یا اور خراب ہو جائیں گے؟ اسرائیل یا ٹرمپ پر کیسے یقین کیا جا سکتا؟ نہیں, حماس سرنڈر نہیں کرے گا. حماس از ناٹ گونر سرنڈر, مارک مائی ورڈز, حماس سرنڈر نہیں کرے گا. تھینک یو سو مچ اگین فار دا میسج. ہرتبا بھائی بہت شکریہ. ساجد بھی کہہ رہے ہیں عثمانی بھائی وائی سنجے دت گوئنگ؟ آئی ڈونٹ نو برو. سنجے دت صاحب کیا کر رہے ہیں دبئی میں؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا شاید. اینی ویز اوکے. زین پاتھ پیلسٹینینس پبلک کو 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں چاہیے. تھینک یو سو مچ زین پاتھ بھائی. کریزی بھائی بہت شکریہ.